OPF انتظامیہ سمندر پار پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی بجائے جس مقصد کے لیے یہ محکمہ بنایا گیا تھا وہ اپنی ویلفیئر کر رہے ہیں. ڈیلروں کے ساتھ مل کے LDA کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان پورک کے اوپر کنال کے کمرشل پلاٹ بنا کے جھوٹی اور جعلی قسم کی نیلامی کروا کے ان کو الاٹ کر دیے گئے. انٹرنیشنل لا ہے کہ ونس پبلک فیسلٹیز گیون یو کی ناٹ وِدڈراؤن. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو. السلام علیکم. میڈیا 92 کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی. اس وقت میں ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی محمد اقصاد صاحب موجود ہیں جنہوں نے OPF اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اور LDA کے انتظامیہ کے خلاف ایک ریٹ کی تھی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے پھر یہ معاملہ جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کو دے دیا اور کہ مزید اس پہ سنوائی کرنے کے لیے. اس پر ہمارے ساتھ اسحاق صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس حوالے سے انہوں نے OPF کی انتظامیہ اور LDA کی انتظامیہ کے خلاف ریٹ دائر کی اور آج ان کے کیس کی یہاں پر سنوائی بھی تھی. تو کیس کا کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ اسحاق صاحب مجھے بتائیے گا پہلے تو کیس ہے کیا اور کن بنیادوں پر آپ نے ان کے خلاف ریٹ کی تھی ہائی کورٹ میں؟ دیکھیے یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے. یہ حکومت پاکستان نے سمندر پار پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے اس ڈپارٹمنٹ کو بنایا تھا تاکہ سمندر پار پاکستانی جو کہ ملک و زر مبادلہ بیچتے ہیں پاکستان سے باہر اور ملک کی خدمت کرتے ہیں ان کو پاکستان میں بہتر فیسلٹیز دی جائیں اور ان میں جو پاکستان کے اندر ان کے مسائل ہیں اور ملک سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ان کو صحیح طرح پرسیو نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیوٹی لگائی تھی OPF کی کہ وہ ان کے لیے بہتر خدمات انجام دیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ 1988 میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک سوسائٹی لاہور میں ریزیڈینشل سوسائٹی OPF ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے انٹروڈیوس کرائی اور اس کے اندر اس کی باقاعدہ انہوں نے LDA سے اپروول لی. اپروول لینے کے بعد انہوں نے اس اسکیم کے جتنے بھی پلاٹ تھے وہ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو بذریعہ بیلٹنگ ان کو الاٹمنٹ دے دی. اس اسکیم کے اندر کچھ ایسی فیسلٹیز تھیں پارک، مسجد، کمیونٹی ہال وغیرہ جو کہ اس کمیونٹی کی پبلک فیسلٹیز کے لیے بنائے گئے، جامعہ مسجد وغیرہ. انفارچونیٹلی OPF انتظامیہ سمندر پار پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی بجائے ویلفیئر کرنے کی بجائے جس مقصد کے لیے یہ محکمہ بنایا گیا تھا وہ اپنی ویلفیئر کر رہے ہیں. اس کے جو بڑے بڑے آفیسر تھے انہوں نے لوکل پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ مل کے مین شاہراہ خیابان جناح کے اوپر جو پارک تھے ڈیلروں کے ساتھ مل کے LDA کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان پارک کے اوپر کنال کے کمرشل پلاٹ بنا کے ڈیلرز کو ایک جھوٹی اور جعلی قسم کی نیلامی کروا کے ان کو الاٹ کر دیے گئے. یہ پلاٹ ان کو بڑی تھوڑی قیمت پہ دیے گئے اور بعد 5 کروڑ روپے کے، اور جو کہ ڈیلر اور افسر 11 کروڑ روپے کے بیچ رہے ہیں. اس طرح سمندر پار پاکستانیوں کو ایک تو وہ جو پارک کی سہولتیں تھیں ان سے محروم کر دیا گیا اور دوسرا یہ کمرشل پلاٹ بنانے سے، جبکہ آلریڈی وہاں پہ 60 کمرشل پلاٹ موجود تھے 10 مرلے کے. اب مزید ان میں جب یہ پلاٹ بنائے گئے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک پرابلم بن گیا، پارکنگ ایشوز بن گئے ہیں، گاڑیوں کا مسئلہ بن جائے گا. اس سے مین مارکیٹ جو ہے وہ اس کے لاٹھی بری طرح متاثر ہوں گے. اس کے سلسلے میں OPF کی انتظامیہ کو بھی اطلاع دی گئی، نیب کو بھی اطلاع دی گئی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اطلاع دی گئی، LDA کو بھی اطلاع دی گئی اور ان کو باقاعدہ لیٹر جاری کیا گیا اور ان کو باقاعدہ ان کی ریسیونگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بھی یہ سازشی عناصر اتنے اسٹرانگ تھے کہ انہوں نے LDA سے وہ اپروو کرا کے یہ پلاٹ بھیج دیے ہیں. OPF کی انتظامیہ جو ہے وہ LDA کی انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کر کے سارا یہ کام کر رہی ہے. بالکل ان کے ساتھ ملی، کیونکہ یہ انہوں نے اس کو لیگلائز کرنے، اپنی اس انلیگیلٹی کو لیگلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریوائز پلان بنایا ایکسٹینشن کی آڑ میں کہ ہم نے اور جگہ لے لی ہے، اس میں ہم ایکسٹینشن کر رہے ہیں اس اسکیم میں. تو انہوں نے LDA کے ڈائریکٹر سے ملا کے اس کو اپروو کروایا. ہم نے اس اپروول کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں کہ یہ میلافائڈی ہے،
اس میں پبلک پارک ختم کیے گئے ہیں, پبلک فیسلٹی ختم کیے گئے ہیں, اور 34 سال بعد انہوں نے یہ پارک ختم کر دیا. LDA کے ڈائریکٹر کا نام کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, ڈائریکٹرز کے نام تو نہیں ہے, یہ ان کا میٹروپولیٹن کوئی سیکشن ہے, وہ وہاں سے یہ کرتے ہیں سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے کہ ونس پبلک فیسلٹی از گیون یو کی ناٹ وڈراؤن. تو لیکن یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, OPF انتظامیہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آلریڈی بھی انہوں نے جعلی سوسائٹیاں بنائی ہیں, روات کے اوپر انہوں نے OPF ماڈل ٹاؤن کے تحت ایک اسکیم بنائی, وہ بیچ دی, جس کو بعد میں پیسے واپس کرنے پڑے FIA کی مداخلت کے بعد. اور اسی طرح انہوں نے فیصل آباد میں بھی ایک سوسائٹی بنائی اور اس کو بعد میں بیچ دیا. اس طرح یہ سمندر پار پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی بجائے ان کا استحصال کر رہے ہیں, ان کا نقصان کر رہے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کے پھر یہ اپنے بینیفٹ کرتے ہیں, بعد میں ان کے پیسے واپس. اچھا, آج آپ کے کیس کی یہاں پر سنوائی بھی تھی, کیا فیصلہ کیا گیا ہے اور کیا سنوائی ہوئی ہے؟ وہ انہوں نے سیکٹری صاحب نے کسی اپنے سیکشن آفیسرز کو ڈیپیوٹ کیا تھا, LDA کا نمائندہ بھی موجود تھا, آرگومنٹس ہوئے ہیں. نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ وہ بعد میں انٹیمیٹ کریں گے ہمیں ان رائٹنگ. ٹھیک ہے, اس کے لیے نوٹس ہمیں دیا جائے گا, تو پھر نیکسٹ ڈیٹ. ابھی ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے؟ ڈیٹ کنفرم نہیں ہوئی ہے, اور فردر جو ہے نا پروسیڈنگ اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشن آف ہائی کورٹ ٹھیک ہے ججز, یہ پروسیڈنگ ول کنٹینیو فردر. اچھا, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پارکنگ کی فیسلٹی ہے, جو فیسلٹیز دی گئی ہیں سوسائٹی کو, جو 91 میں جب یہ میپ اپروو ہوا تھا, اس کو وڈرا نہ کیا جائے. وہ پبلک فیسلٹی ہیں, پبلک اسے انجوائے کرے. کسی پارک کو ختم نہ کیا جائے, کسی مسجد کو ختم نہ کیا جائے, کسی کمیونٹی ہال کو ختم نہ کیا جائے. جی بالکل, اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں, اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ملک کا سرمایہ بھی ہیں. انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی تھی LDA کے انتظامیہ کے خلاف اور OPF کی انتظامیہ کے خلاف, جس کی آج سنوائی تھی, اور آج مزید آگے تاریخ اس پر دے دی گئی ہے. اور ان کو کہا گیا کہ LDA کے انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنا جو ہے بیان وہ اگلی تاریخ کو جہاں پر جمع کروائیں, اور ان کو کہا گیا کہ جو بھی ان کے پاس پروفز ہیں وہ لے کر آئیں اگلی تاریخ کو, پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب اگلی تاریخ ابھی تک جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی گئی. ان کو کہا گیا ہے کہ ایک لیٹر کے ذریعے ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی نیکسٹ ڈیٹ جو ہے یہ ہے, اس تاریخ کو کیا فیصلہ ہوگا, جو ہے سیکرٹری صاحب کیا فیصلہ کریں گے, یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ لگے گا. کیمرہ مین مظہر کے ساتھ ذیشان علی, میڈیا 92 لاہور. کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو.